بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سلسلے کی 2 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ جو لوگ نئے ہیں اور انہوں نے پہلی دونوں ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ واقعے کو مکمل سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیونکہ پہلی دونوں ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں کہ کس طرح مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعوت پر بلا کر قتل کرنے کی سازش تیار کی اور کس قدر اذیت ناک موت کے لیے زہر آلود نکیلے ہتھیاروں سے بھرا ہوا ایک گڑھا تیار کیا۔ نہ صرف وہ گڑھا تیار ہوا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس گڑھے میں گرا بھی دیا گیا۔ گرتے ساتھ ہی جو آپ رضی اللہ عنہا کے جسم اطہر پر زخم آئے ان سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے آپ گڑھے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ مروان کے دونوں بیٹے اور اس کی بیٹی عاتقہ اس شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کو تو پتہ بھی نہ چل سکا کہ مروان نے کس قدر ہولناک منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ ام المومنین کو گڑھے سے نکال کر فوراً گڑھا مٹی سے بھر دیا گیا اور اس پر مصنوعی فرش بچھا دیا گیا تھا تاکہ کسی کو اصل پلان پتہ ہی نہ چل سکے۔ مروان سب کو یہی بتا رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے ان کے ضعیف جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے عبدالملک کو بلایا اور کہا کہ فوراً مسجد نبوی چلے جاؤ اور ام المومنین کے گھر والوں کو اطلاع کرو۔ عبدالملک کو اپنے مردود باپ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، اسے خدشہ ہوا، مگر آل صدیق کو اطلاع دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دماغ میں سوچوں اور وسوسوں کے انبار لگ گئے۔ شاید آج مدینے کی بربادی کا دن ہے، کیونکہ آل صدیق اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناگہانی واقعے کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ عبدالملک ان کے قریب ہوا اور سرگوشی کی حالت میں کہنے لگا، ام المومنین ہمارے گھر بے ہوش پڑی ہیں، جلد چلیے۔ آپ یہ خبر سن کر پیچھے ہٹے اور غصے سے بولے، کم بخت، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبدالملک نے دوبارہ کہا، میں نے عرض کیا ہے ام المومنین ہمارے گھر میں بے ہوش پڑی ہیں، جلدی وہاں پہنچیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اس شیطانی کام پر لعنت ہو، مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ تم لوگ اماں عائشہ کے ساتھ کوئی فریب کر رہے ہو۔ عبدالملک فی الحال کوئی تسلی تشفیع بھرا جواب دینے کے قابل نہیں تھا، خاموشی سے گردن جھکا لی۔ عبداللہ بن زبیر وہاں پہنچے تو آوازیں دینے لگے، یا امی یا امی، مگر آپ تو بدستور بے ہوش تھی، جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابن زبیر نے قہر آلود نظروں سے مروان کی طرف دیکھا اور کہا، ظالم، تیرے لیے یہی کام باقی رہ گیا تھا، اب خوش ہو جا کہ تجھے ٹوکنے والی زبان بھی خاموش ہو گئی۔ مروان بولا، برادر من، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ام المومنین نکاحت کے سبب روزے کے متحمل نہیں ہو سکیں، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آپ کی نظر ام المومنین پر ڈالی ہوئی چادر پر پڑی، جس پر تازہ خون کے کچھ دھبے ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ ابن زبیر یہ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور پوتے بھی قصر میں پہنچ گئے۔ وہ سب جوش سے بھرے ہوئے تھے، ابھی وہ سب اماں عائشہ کی چارپائی سے لپٹے ہی تھے کہ مروان موقع غنیمت جانتے ہوئے قصر سے باہر نکل گیا۔ یہ مردود خود تو باہر نکل گیا مگر اپنے بیٹے اور بیٹی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عبدالملک نے جب موقع کی نزاکت دیکھی تو وہ بھی اپنی بہن عاتقہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ صفوان اور ہشام پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ آل صدیق نے آپ کی چارپائی اٹھائی اور آپ کو لے کر گھر پہنچے۔ ناظرین، اس واقعے سے متعلق بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آخر میں ضرور کریں گے۔ ام المومنین کی چارپائی کو جب گھر پہنچایا گیا تو سب سے پہلے ام عاصم نامی ایک عورت کو بلایا گیا جس نے آپ کے زخم سیے اور زہر کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سخت جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ام المومنین نے اگلے روز بمطابق 16 رمضان المبارک کو تھوڑی سی آنکھیں کھولی
اور سرگوشی میں بولنے لگی۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا، اے کاش کہ میں درخت ہوتی تو لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، اے کاش میں مٹی ہوتی، اے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ حضرت عباس نے محسوس کیا کہ ام المومنین شاید موت کی ہیبت کی وجہ سے یہ فرما رہی ہیں۔ آپ نے کہا، اے ام المومنین، آپ خوف و ہراس کو بالکل دور کریں، کیونکہ آپ بخشش اور رزق کریم کے وعدے پر جا رہی ہیں۔ آپ کے حق میں تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ الفاظ سنے تو فرت مسرت سے چہرہ کھل اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے آپ پھر بے ہوش ہو گئی۔ 17 رمضان المبارک کو ذوف مزید بڑھ گیا۔ آپ لمحہ بالمحہ موت کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر دوپہر کے وقت مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے اور ظہر کے وقت آپ کی مبارک روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ناظرین، یہ جتنی بھی روایات ہم نے بیان کی ہیں اوپر بیان کرتا کتب سے لی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک میں تو بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین کے قتل کی سازش کا تذکرہ گورنر مروان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ضرور کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کے اشارے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بعض راویوں کا یوں کہنا دراصل ام المومنین کی وفات کو قتل ثابت کرنا ہے اور پھر اس قتل کو حضرت معاویہ کے سر تھوپنا ہے۔ ان روایات میں کچھ ایسے ابہام موجود ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آل صدیق اور دیگر محبان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب چادر پر خون کے قطرے تک دیکھ لیے تو پھر بھی ان کا رد عمل نہ آنا روایت کی صداقت میں بہت بڑا ابہام ہے۔ گویا ام المومنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ کا یوں دردناک طریقے سے قتل کر دینا ایک عام قتل کے جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے قصاص کا مطالبہ کیوں نہ کیا، یا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی کوئی ایکشن کیوں نہ لیا، اس کے بارے کہیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے کتب تاریخ کی اہم ترین کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز وتر کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی آپ نے مروان والے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات میں کسی قتل کی یا سازش کا دخل تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ام المومنین کی علالت کے دنوں میں خیریہ درافت کرنے گئے تھے، یعنی اس روایت میں بھی بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے، نہ کہ کسی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس شب ام المومنین نے اس دار فانی سے کوچ کیا، آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی پورے مدینے میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ہجوم اس قدر تھا کہ دور دور تک صرف لوگ ہی نظر آتے تھے۔ بعض عورتوں کا اصطدام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ جناب ابو ہریرہ نے پڑھائی، کیونکہ اس وقت آپ قائم مقام گورنر مدینہ تھے اور گورنر مدینہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ ان دنوں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا اور اپنی غیر موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ بوقت تدفین آپ کی قبر اطہر کے چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور یہ کہ آپ کے بھتیجوں اور بانجوں نے آپ کو قبر اطہر میں اتارا۔ ناظرین، ان تمام روایات میں بھی کسی سازش یا قتل ہونے کی کوئی روایت بیان نہیں ہوئی، بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نے علالت کے بعد وفات پائی۔ ناظرین، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مرکز پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔